رحمت الله وبرکاته دې ته مې ته دور چې وچ روزه دې نیولې نه نادیہ تھوڑی سی جگہ دو نہیں اور پھر میں نادیہ تو میرے سامنے آ رہی ہے میں باکس میں هغه جنماز په سره چولې جائے نماز ها جای نماز یہ جیسے کہ spiritual. صرف ہاں. نزیل آفتر ننو ریڈی ہے خان سے چل رہا اوکے کدھر بھی السلام علیکم کیا حال ہے ریڈی ہے اوکے بھائی شروع کریں ہاں بسم اللہ ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اڈیالہ جیل میں القادر یونیورسٹی کا کیس چل رہا تھا اس میں گواہ کی ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اس کیس میں ہوئی ہے وہ یہ کہ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ چیف فائنانشیل آفیسر جب یونیورسٹی کا آیا تھا تو ریکارڈ کے مطابق اس نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اس پروجیکٹ سے خان صاحب نے کوئی فائدہ نہیں لیا نہ ہی بی بی نے لیا ہے آج اس کی بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ زمین مفت میں لاٹ ہوئی ہے آج گواہ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ کوئی زمین مفت لاٹ نہیں ہوئی تھی بلکہ زمین کی کنسیڈریشن پے ہو چکی ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس کے ساتھ ہی پراسیکیوشن کا مین کیس زمین بوس ہو چکا ہے اسی طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ توشخانہ کا کیس بھی جس میں بی بی کا نہ نام ہے نہ انہوں نے پیسے دیے تھے نہ انہوں نے پیسے لیے تھے نہ ان کی لسٹ میں نام ہے وہ بھی ایک بوگس اور بیس لیس کیس تھا جو پراسیکیوشن نے خود ہائی کورٹ میں ایڈمٹ کیا تھا کہ وہ ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے اس لیے آج خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ میں چونکہ یہ میلیشیس پراسیکیوشن میری کروائی گئی ہے سیاسی بنیادوں پہ یہ کیس بنوائے گئے ہیں اس لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جو میرے خلاف اپروور بن گئے تھے ان اپروور پہ اور میں چیئرمین نے پہ خود کیس کروں گا اور وہ کیس اس میلیشیس پراسیکیوشن کے لیے ہوگا اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے آج اس کا تذکرہ کیا ہے اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا بی بی کی صحت کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بی بی کو کوئی زہر نہیں دیا گیا ہے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کی ٹیسٹ ہر صورت ہونے چاہیے آج بھی ہم نے مطالبہ رکھا ہے کہ بی بی کے ٹیسٹ ہوں گے اور ٹیسٹ شوکت خانم ہاسپٹل میں ہو اور ٹیسٹ میں ان کا اپنا معالج ڈاکٹر موجود ہو اور اس کے بعد جو ٹیسٹ آئے اسی رپورٹ کو ہم ایکسیپٹ کریں گے یہ ہم نے مطالبہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس ہفتے اس پہ عمل درآمد ہوگا خان صاحب نے آج اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے درخواست دی جاتی ہے ریکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے اور ریکاؤنٹنگ میں اس کی میجارٹی کو مائنارٹی میں بدل دیا جاتا ہے اس کی جیت کو شکست میں بدل دیا جاتا ہے ہم اس کا اعادہ کرتے خان صاحب نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ 1971 کی طرف آپ حالات کو لے کے جا رہے ہیں اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا حمود الرحمان کمیشن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس پارٹی کو میجارٹی ملی تھی آن پرپس اس کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا بائی الیکشن کروائے گئے اور میجارٹی کو مائنارٹی میں تبدیل کرایا گیا ہم وان کر رہے ہیں ہم استدعا کر رہے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روش کو روکا جائے الیکشن کمیشن جو تھرو آؤٹ اس پیریڈ آف ٹائم اپنے آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو چکا ہے ہم الیکشن کمیشن سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کی جیت کو شکست میں بدلنے کا سلسلہ فی الفور روکا جائے اس سے حالات خراب ہوں گے اس سے پارلیمان کی جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گی ہم آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ہم پارلیمان کا حصہ ہے اپنا رول ایز اپوزیشن پارٹی ادا کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائیاں بند کر لیں ہمارے کینڈیڈیٹ کی میجارٹی کو مائنارٹی میں بدلنے کی مزید کوشش نہ کریں ساتھ ہی ساتھ آج پولیٹیکل
باتیں بھی ہوئی خان صاحب کے ساتھ. سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں. سینٹ کے الیکشن جو کے پی کے الیکشن پوسٹپون کرائے گئے. ہم نے یہ پہلے کہا تھا کہ جب تک الیکٹرل کالج کمپلیٹ نہ ہو تو آپ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن نہ کرائیں, آپ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن نہ کرائیں. لیکن اس وقت کہا گیا کہ یہ الیکشن ہو سکتے. پھر کے پی کے کو کیوں ڈسکریمنیٹ کیا گیا, کیوں وہاں الیکشن نہیں کرائے؟ اب جب کہ کے پی کے ریپریزنٹیشن الیکشن میں نہیں ہے, اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ الیکشن نہ کمپلیٹ ہوئے ہوں, جب تک کے پی کے سینیٹر نہ آئے ہوں, تب تک سینٹ کی الیکشن چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی الیکشن نہ ہو. یہ ہمارا مطالبہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہتے ہیں, آج خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے سینٹ میں ہمارا اپوزیشن لیڈر علی ظفر صاحب ہوں گے, اور سینٹ میں ہمارے پارلیمانی لیڈر اون پپی صاحب ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ, لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات اٹھائیں کہ الیکشن اس وقت تک نہ ہو جب تک کے پی کے سینیٹر واپس نہ آئے ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کل بھی اختتامی اجتماع میں یہ کہا کہ ہماری صفوں میں منافقین اور صاف موجود ہیں. آج خان صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کچھ لوگ ہماری پارٹی میں ایسے ہیں کہ جس سے رابطے ہیں اور اس کے بعد ایسے بیانات جاری کرتے ہیں, غلط بیان جاری کیا جاتا ہے. ایسے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں آپ کی صفوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وابستہ میں ہیں اور آپ پارٹی کے خلاف بیانات جاری کرا رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ شہریار افریدی صاحب نے ضرور کہا. شہریار افریدی ہمارے بہت اچھے ورکر ہیں, ہمارے پاس اس کا بہت بڑا ریکارڈ ہے اور اس نے بڑی قربانیاں دی ہے اور اس نے بڑے ڈٹے رہے ہیں. اگر آپ لیڈر ہے ہمارا اور ہمارا ہیرو ہے, اس کے جو الفاظ کہے ہیں, دیکھو ہم کوشش صرف یہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں, آؤٹ سائڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے, نہ کوئی ایسے ہے کہ کون لوگ کوئی ملے ہوئے ہیں. ہر پارٹی یا لیڈران صاحبان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں, تو یہ ایک روٹین ہے. لیکن میرے دل میں اور ہمارے سب کے دلوں میں شہریار افریدی صاحب کے لیے بہت بڑی جگہ ہے. لیکن شہریار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے, جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے, وہ ہم ہر بار میں تائید کرتا ہوں. اس نے درست بات کی ہے. ورکرز کو سینٹ کے الیکشن میں جو ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور خرم ذیشان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے, خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی توہین ہے. اور صاحب یہ بتا دیں کائنڈلی, ڈاکٹر جو بشرا بی بی کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے میڈیا میں کہا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں پایا گیا کہ ان کو سائن کیا گیا. دیکھو, ہم نے اس کا ذکر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فزیکل معائنہ کیا. فزیکل معائنہ سے سلو پوائزننگ کا کوئی اثر نہیں پڑتا. سلو پوائزننگ کا آپ کو تب پتہ چل جاتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, جب سارے ٹیسٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ہے وہ آئیں گے, وہ ٹیسٹ کریں گے, تو اس کے بعد پتہ چلے گا, کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ. اس لیے ہمارا مطالبہ کہ پہلے ٹیسٹ ہو اور یہ کلیئر ہو, کیونکہ اس میٹر کو سیریسلی لینا چاہیے اور اس پہ پالیٹکس نہیں ہونے چاہیے. اور صاحب یہ بتائیے کہ آج خان صاحب نے بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا, اور وکلا کی جانب سے قبل از وقت جو ہے وہ خان صاحب کو آگاہ کیا گیا اور ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی تھی. تو یہ بتائیں, اگر اس منصوبے کا آپ کو اس وقت پتہ چل گیا تھا تو آپ نے کوئی اس کے خلاف کوئی درخواست کیوں نہیں دائر کی؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے کہ انہوں نے بتایا کہ جو عارف علوی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے عاصم منیر کو ایک میسیج بھجوایا تھا, اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, اور عاصم منیر نے بھی ان کو یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہیں. اگر اس وقت یہ چیزیں طے ہو گئی تھی تو آپ کون سی ایسی چیزیں جو بیچ میں ماجرائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور ابھی بھی وہ عاصم منیر کا براہ راست نام لے رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کو یا مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عاصم منیر پر آئے؟ دیکھیں, اس وقت وہ جیل میں ہیں اور جو بشرا بی بی ہیں وہ گھر میں اکیلی ہے, دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, اور جس کی کسٹڈی میں وہ ہیں. تو obviously صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون اس کے رسپانسیبل ہوگے, کون یہ سارا کچھ کرا رہا ہے. وہ خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. جہاں تک کمپلیکس کی بات ہے تو آپ کمپلیکس کی ویڈیو دکھا کے دیکھیں, وہاں جتنے وکلات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ آپ نے دیکھیں کہ وہ سارے ایف سی والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں چلنے کی جگہ بھی نہیں ملی تھی, اور وہ سارے ویڈیو آپ نے دیکھے تو جس وقت خان صاحب آ رہے تھے تو جس طریقے سے شیلنگ کی جا رہی تھی وہ سب نے دیکھا ہوا. گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا کہ جو سیاسی کمیٹی تشکیل کی ہے جس میں 14 لوگ شامل کیے گئے گھر پر, یہ کمیٹی جو ہے سیاسی فیصلے کرے گی جماعت میں. جی ہاں, اور جو کور کمیٹی ہے وہ ان فیصلوں کی توثیق کرے گی. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ جو اس سے قبل کمیٹیز بنائی گئی تھی, جو فوکل پرسنس کی کمیٹیز, ان کی تبدیلی کی وجہ کوئی یہ تو نہیں کہ جو
बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया था कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट लगा होने का इल्ज़ाम। नहीं, देखो वो अलग है। बात से बात के लिए हम समटाइम कर देते हैं पार्टी में कि हम हमेशा नोटिफिकेशन कर देते हैं। अब अदरवाइज़ तो ज़्यादातर पार्टियों में नोटिफिकेशन नहीं भी होता। जो पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई है वो पॉलिटिकल कमेटी है और पॉलिटिकल मामलात को वो देखेगी। छोटे थोड़े से मेंबर है और सारी सूबों की उसमें नुमाइंदगी है, वो हमने रखे हुए हैं। तो जिस एक्सटेंट ये पॉलिटिकल पार्टी है। जहाँ तक फोकल पर्सन की, तो फोकल पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ के लिए रखा था, क्योंकि जेल के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं और ज़्यादातर वो हमें ये कहते हैं कि एक दो बंदों का ऐसा नाम दे दें जो हमें नाम बताएं कि किन लोगों ने खान साहब से थर्सडे वाले दिन मिलना है। सो फॉर देयर पर्पज़ हमने उसमें नाम ऐड कर दिया। खान साहब ने ये भी कहा है कि कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ आते हैं और उन लोगों को देखकर ही हम जो सियासी मामला हैं उनमें चेंज ला रहे हैं। तो क्या ये दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं? खान साहब का वसीक तजर्बा है और वो जानते हैं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो खान साहब फरमा रहे हैं सही फरमा रहे हैं, जो भी होगा। लेकिन एनीवे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता न खान साहब ने किसी का नाम लिया। ये पार्टी का इंटरनल मामला है, अगर किसी पे वो करते हैं तो अलग बात। और साहब राहियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल फवाद चौधरी आओगे तो क्या वापस पीटीआई में आएंगे? तो क्या अगला नंबर किसका है? नहीं, देखो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो बयानात दे चुके हैं, जो पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं, वो सारे लोग ऐसे हैं। इनको वापस पार्टी में आना ये खान साहब फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब रिहा होंगे उस वक्त देखेंगे कि किस किस ने वापस पार्टी में आना। एक तासुर ये भी है कि शेर अब्दुल मरवत की पब्लिक अपेयरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव है और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गए। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई है और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैक फुट पे न होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज़ ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब कुल के उनके साथ मैं करूँगा, खान साहब को भी बताऊँगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। नहीं, नाम ही बता दें आप। नहीं, कोई नहीं है। नहीं, नाम नहीं है कोई। थैंक यू। सर आप तो हमारे ईगल हैं, ईगल हैं, ईगल टेंशन ना लें। आपका सवाल बात में कितना उतार के लिया? जल्दी से Carry it on that thing.